نبی انبیاء کسی کو تہمتوں سے چھوڑا نہیں، ہر ایک پہ تہمت لگائی. علی پہ نعوذ باللہ تہمت یہ لگائی کہ زہرا سے ناراض ہو کے چلے گئے تھے اور خاک پہ بیٹھے تھے. سنیے گا اب یہ روایت سن لیجیے گا، امام نے سنائی ہے، طویل روایت ہے، میں ایک جملہ سنا رہا ہوں. علقمہ نامی ایک صحابی آیا، پریشان تھا، سر جھکائے امام کے سامنے بیٹھ گیا، چھٹے امام کے سامنے. مولا نے کہا کیوں پریشان ہو؟ کہا مولا ایسی ایسی تہمتیں لگاتے ہیں یہ کہ دل رنجیدہ ہو جاتا ہے. امام علیہ السلام کے پاس آیا، سر جھکا کے بیٹھ گیا، مولا ایسی ایسی تہمتیں لگاتے ہیں جو وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتی. امام نے کہا بیٹھو ادھر آؤ، پریشان نہیں ہو. ان لوگوں نے تو انبیاء کو نہیں چھوڑا، انبیاء پہ تہمتیں لگائی. کیا حضرت یوسف پہ گناہ کی تہمت نہیں لگائی؟ حضرت آدم پر گناہ، کاش کے مجمع پر حضرت آدم پر گناہ کی تہمت نہیں لگائی، فلاں فلاں انبیاء پہ نہیں، کائنات کے نبی پہ تہمت نہیں لگائی، سب انبیاء پہ تہمت لگائی. ارے اللہ کا شریک قرار دے دیا. اب سنیے، انہوں نے تو علی علیہ السلام پہ بھی تہمتیں لگائیں. انہوں نے علی پہ یہ جھوٹ بات نہیں باندھی تھی کہ نعوذ باللہ ابو جہل کی بیٹی سے شادی کرنا چاہتے تھے. امام کے جملے ہیں. اس لیے زہرا، دیکھیں کسی کو بچانے کے لیے کیا حدیث گھڑی گئی ہے، توجہ کیجئے گا. اس لیے زہرا مرضیہ ناراض ہو گئیں. علی ابو جہل کی بیٹی سے شادی کرنا چاہتے تھے نعوذ باللہ، اور زہرا ناراض ہو گئیں. علی چلے گئے، خاک پہ جا کے لیٹ گئے، اور نبی آئے، کہا قم یا ابا تراب، اے ابا تراب اٹھ جاؤ. اس لیے ابو تراب علی کو کہا گیا. بہت توجہ کیجیے گا، امام علیہ السلام یہ بیان کر رہے ہیں، پھر کہتے ہیں مگر یہ ممکن نہیں ہے. بہت توجہ کیجیے گا، یہ جھوٹی حدیثیں گھڑی گئی نا، ممکن نہیں ہے کہ علی کبھی زہرا پہ تجاوز کریں. علی تو کبھی زہرا مرضیہ کی حیات میں کسی دوسری شادی کا سوچ بھی نہیں سکتے تھے، کیونکہ اللہ نے علی پر حیات سیدہ میں دوسری شادی بھی حرام قرار دی تھی. یہ احادیث ہیں. مگر پلٹ کے آئیے، کہا سنو علقمہ پریشان نہ ہو. اچھا ابو تراب کہا کیوں تھا علی علیہ السلام کو اس وقت؟ اب سنیے، بہت توجہ کیجیے گا، میں ایک شبہے کو دور کر کے آگے بڑھ رہا ہوں. امام علیہ السلام نے کہا اس وقت یہ جھوٹی حدیثیں جو گھڑی گئیں، اس وقت انہوں نے کہا کہ بھئی نبی کریم منبر پہ گئے اور کہا فاطمہ میرا حصہ ہے، جس نے انہیں غضبناک کیا اس نے مجھے غضبناک کیا. گویا کہ علی نے فاطمہ کو ناراض کیا. کسی کو بچانے کے لیے کتنی حدیث گھڑ دی گئی. آپ سن رہے ہیں، امام علیہ السلام نے کہا یہ جھوٹی تہمتیں لگائی گئیں، مگر یہ یاد رکھو علی و زہرا کبھی بھی ایک دوسرے پہ تجاوز نہیں کر سکتے. یہ اس بحر کی مانند ہیں لا یبغیان، جو کبھی تجاوز ایک دوسرے پہ نہیں کر سکتے. مرج البحرین یلتقیان. اب سنو ابو تراب کیوں کہا تھا نبی نے، میں اصلی حدیث بیان کرتا ہوں. امام السلام نے کہا سنو، اور ابن عباس سے بھی حدیث ہے. ہوا یہ تھا کہ جب زلزلہ آیا تھا مدینے میں، زمین ہل رہی تھی. آیت ہے نا قرآن کریم کی، قال الانسان ما لہا، انسان کہے گا اے زمین ہو کیا گیا؟ وہ انسان علی ہے. ہاتھ زمین پہ مارا، زمین ٹھہر گئی. ابو تراب علی کو اس لیے کہا کہ ابو تراب علی کو اس لیے کہا لأنہو صاحب الارض، علی زمین کے مالک ہیں. دوسری حدیث میں اللہ نے زہرا کے مہر میں زمین دے دی. جو زمین پر بغض علی رکھ کے چلے گا، مشا حرامن، چلنا بھی حرام. یا علی علی، یہ ہے ابو تراب، نہ کہ وہ جو حدیث گھڑ لی گئی کسی کو بچانے کے لیے. اب سن لو، علی علیہ السلام نے خود جواب دیا تھا اے علقمہ اس بات کا کہ علی و زہرا کبھی بھی ایک دوسرے پر زیادتی نہیں کر سکتے. معاملہ کیا تھا سنو، علی خود کہتے ہیں فواللہ، یہ جملہ یاد رکھیے گا، اگر یہ حدیث یاد رکھی تو تمام شبہات کا جواب آ جائے گا. امیر کائنات کہتے ہیں فواللہ، خدا کی قسم، ما اغضبتها ولا اکرہتها علی امر حتی قبضها اللہ. کبھی بھی میں نے زہرہ مرضیہ کو غضبناک نہیں کیا،
کبھی بھی ناراض نہیں کیا, کبھی کسی معاملے میں مجبور نہیں کیا, یہاں تک کہ اللہ نے اپنے پاس بلا لیا. ایک طرف سے یہ معاملہ, دوسری طرف سے سنیں گے ولا اغضبتنی ولا اکرہت لی ولا عصت لی امرن, نہ کبھی زہرا نے مجھے ناراض کیا, نہ کبھی مجھے مجبور کیا کسی معاملے میں, اور کبھی میری نافرمانی بھی نہیں کی. میرا اور زہرا کا کیا معاملہ تھا سنو. وَلَقَدْ كُنْتُ أَنظُرُ إِلَيْهَا, میں تو آ کے جب زہرا کے چہرے کی جانب دیکھتا تھا, تنکشف عن الہموم والاحزان, تمام مشکلات تمام غم دور ہو جایا کرتے تھے. اب جملہ کہنے دیجئے کہ مشکل کشا کی مشکل اور غم جس کا چہرہ دیکھ کر دور ہوتے ہیں اسے زہرہ مرضیہ کہا جاتا. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. واضح ہو رہی ہے بات؟ اس حدیث کو یاد رکھیے گا, پھر جتنی احادیث سامنے آئیں اس پیمانے پہ رکھ کے دیکھیے گا. اگر کسی جگہ کوئی ایسا شائبہ دکھ رہا ہے کہ دونوں کی طرف سے کچھ ایسا معاملہ ظاہر ہو رہا ہے تو قرآن کی رو سے, حدیث کی رو سے آپ رد کر دیں گے کہ نہیں, یہ در اہل بیت سے نہیں آیا, یہ اس فیکٹری سے آیا ہے جو گھڑی ہوئی حدیثیں علی علیہ السلام کی چرا کے دوسروں کے نام کی جا رہی تھیں. واضح, یہ بات ذہن میں رہے. مومن کو زیرک ہونا چاہیے. احادیث ہے نا, فہم حدیث, حدیث سمجھنا. بعض اوقات حدیث دوسرے نقل کرتے ہیں, اہل بیت کے فضائل, اچھی بات ہے نقل کر رہے ہیں, لیکن احادیث میں آیا اس کو بھی پرکھ کے لو, کیونکہ کچھ اپنے دل کی خباثتیں بھی حدیثوں میں شامل کر دیتے ہیں. میں بات کو کہہ گیا, احادیث بھی دیکھیں, فضائل میں آج کی بات نہیں کر رہا, احادیث میں مخالفین نے بھی جو فضائل بیان کیے انہیں بھی اہل بیت کے پیمانے پہ پرکھ کر لینا ہے. ان احادیث میں فضائل تو بیان ہیں اہل بیت کے, مگر درمیان میں دشمنوں کے بھی فضائل آ سکتے ہیں. صلوات پڑھ دیں اہل بیت کی ذات پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. یا کمیل لا تأخذ الا عنا تکن منا, اے کمیل اگر کچھ لینا ہے تو ہمارے در سے لو, ہم ہی میں سے ہو جاؤ گے, ادھر ادھر سے نہ لینا, گمراہ ہو جاؤ گے. بس میں ایک جملہ کہہ گیا, اب پلٹ کے آئیے سنیے. امیر کائنات اور شہزادی کونین کا معاملہ یہ تھا کہ کبھی ممکن نہیں ہے کہ ایک دوسرے پہ تجاوز کر سکیں. علی علیہ السلام کے غم مشکلات زہرہ مرضیہ کا چہرہ دیکھ کر دور ہو جایا کرتے ہیں. مرج البحرین یلتقیان, لہذا یہ ممکن نہیں ہے کہ دونوں ایک دوسرے پہ تجاوز کریں. بینہما برزخ لا یبغیان, درمیان میں ایک آڑ ہے جس کے سبب تجاوز نہیں کر سکتے. وہ درمیان کا پردہ کون؟ کائنات کے نبی کی ذات.